یہی بدل ہوتا ہے احسان کا. اس سے اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ ہے, معاذ ذالک, اس سب کے باوجود کہ مجھے پتا ہے تو سارا دن میرا نافرمان ہے. ان سألتنی آتیتک, تو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں. ان استغفرتنی غفرت لک, تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے, ان استقالنی اقلتہ, اور اگر توبہ توڑ دے پھر آ جائے, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, کہ میں دوبارہ معاف کر دیتا ہوں. پھر آ جائے میں پھر معاف کر دیتا ہوں, پھر آ جائے میں پھر معاف کر دیتا ہوں. یہ ہمارا اللہ ہے. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ ہمارا اللہ ہے, یہ ہمارا مہربان اللہ, یہ ہمارا خالق اللہ, یہ ہمارا مالک اللہ, یہ ہمارا رحمان اللہ, یہ ہمارا رحیم اللہ, یہ ہمارا قدوس اللہ, یہ ہمارا سلام اللہ, یہ ہمارا مومن اللہ, یہ ہمارا مہیمن اللہ, یہ ہمارا عزیز اللہ, یہ ہمارا جبار اللہ, یہ ہمارا غافل اللہ, اور یہ ہمارا رافع اللہ, اور یہ ہمارا معز اللہ, اور یہ ہمارا مذل اللہ, اور یہ ہمارا سمیع اللہ, اور یہ ہمارا بصیر اللہ, اور یہ ہمارا حکم اللہ, اور یہ ہمارا عدل اللہ, اور یہ ہمارا لطیف اللہ, یہ ہمارا خبیر اللہ, یہ ہمارا حلیم اللہ, یہ ہمارا غفور اللہ, یہ ہمارا شکور اللہ, یہ ہمارا شہید اللہ, یہ ہمارا باعث اللہ, یہ ہمارا حق اللہ, یہ ہمارا وکیل اللہ, یہ ہمارا معید اللہ, یہ ہمارا مبدع اللہ, یہ ہمارا محصی اللہ, یہ ہمارا محصی اللہ, اور یہ ممیت اللہ, اور یہ حی اللہ, اور یہ قیوم اللہ, اور یہ واجد اللہ, اور یہ ماجد اللہ, اور یہ واحد اللہ, اور یہ احد اللہ, اور یہ صمد اللہ, اور یہ قادر اللہ, اور یہ مقتدر اللہ, اور یہ منتقم اللہ, اور یہ اول اللہ, اور یہ آخر اللہ, اور یہ ظاہر اللہ, اور یہ باطن اللہ, اور یہ والی اللہ, اور یہ متعال اللہ, اور یہ بر اللہ, اور منتقم اللہ, عفو اللہ, اور رؤوف اللہ, اور مالک الملک اللہ, ذو الجلال والاکرام اللہ, مقسط اللہ, غنی اللہ, مغنی اللہ, مانع اللہ, نافع اللہ, دار اللہ, ہادی اللہ, نور اللہ, بدیع اللہ, باقی اللہ, وارث اللہ, رشید اللہ, صبور جل جلالہ. یہ ہمارا صبور اللہ جو اتنا خوبصورت ہو, میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گندی نالی کا گند چاٹنے, تو میں انسانوں کے حیوان ہوں, ان کو زمین کے نیچے جانا چاہیے. یہ زمین پر زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں جو ایسے مالک کا حق بھول کر کتوں کی زندگی گزاریں. یہ زمین کے نیچے جانے کے حقدار ہیں جو اتنے بڑے محسن کو بھول جائیں, جو اتنے بڑے مالک اور خالق کو بھول جائیں, جو اتنی عداوتیں جس سے اتنی دشمنی کر کے بھی آئے ہے وہ پھر بھی کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے انتظار میں ہوں, تو جب بھی توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. جاؤ رسہ جتنا لمبا لینا ہے لے لو, موت تک لے لو, پر توبہ کر لو, میں تیری توبہ فوراً قبول کروں. اسلام اللہ کے قانون کا نام ہے. تبلیغ اس اسلام کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جائے. اللہ کی قسم سمندر پوچھتا ہے کہ اللہ اجازت دے دے میں ان کو غرق کر دوں, مجھے اجازت دے. زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے دے میں ان کو دھنسا دوں. فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے ہم ان کو ہلاک کر دیں. اور اللہ کہتا ہے تمہارے بندے ہیں تو مٹا دو, میرے بندے ہیں تو چپ ہو جاؤ, میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. کبھی تو توبہ کریں گے, کسی رات میں تو توبہ ہو جائے. جب ہوگی تو مجھے دیکھیں گے کہ میں من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. جب کوئی مرد عورت توبہ کرنے آئے گا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی گنہگار عورت, اتنا بڑا گنہگار مرد, اور آ رہا ہے توبہ کرنے. اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, مجھے اپنے بندے کا استقبال کرنا, مجھے اپنی بندے کا استقبال کرنے دو کہ میرے پاس آ رہا. دو بھائیوں میں بہنوں, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اللہ کے واسطے. یہ تبلیغ کا کام ہے. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ توبہ. بس یہاں توبہ کرنے کا مسئلہ آسان ہو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, جو زندگی دے کر گئے, اس کے طریقے پر آ جاؤ. جو ایمان بھی بتا گئے, جو نماز بھی بتا گئے, جو حج روزہ زکات بھی بتا گئے, جو اخلاق بھی بتا گئے, جو معاشرت بھی بتا گئے, جو پوری زندگی کا طریقہ بتا گئے. باپ بن کے دکھایا, خامن بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, پڑوسی بن کے دکھایا, ایک معاشرے کا انسان بن کے دکھایا. آپ کوئی مافوق الفطرت زندگی گزار کے نہیں گئے. اپنے کپڑے خود دھو رہے, 9 بیویاں ہیں کپڑے خود دھو رہے,
9 بیویاں ہیں گھر میں جھاڑو دے رہے، 9 بیویاں ہیں اپنے جوتے کو خود سی رہے، اپنے کپڑے کو خود صاف فرما رہے، اور اپنے گھر میں آٹا خود بیٹھ کے گوندھ رہے. ایسی زندگی گزار کے دکھائی. زندگی کے ہر پہلو کو روشن کر کے دکھایا. صرف مسجد نہیں بتائی، امام مسجد بن کے صرف نہیں دکھایا، رسول بن کے صرف نہیں دکھایا، زندگی کے ہر طریقے پر روشنی ڈالی کہ آپ کی زندگی کا ہر طریقہ سورج کی طرح روشن ہے. اور اللہ کے بعد سب سے بڑا محسن اللہ کا رسول ہے. پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں امت کے لیے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے. دانت توڑوائے ہیں عہد میں اپنی امت کے لیے. طائف کے پتھر کھائے اپنی امت کے لیے. آخری سانس تک اپنی امت کی خیر خواہی چاہیے ہے. اور قیامت کے دن ہر نبی کی پکار ہوگی نفسی نفسی، اور آپ کی پکار ہوگی امتی امت. یا اللہ میری امت، یا اللہ. یا ماں بھی کہے گی بھاگ جا بھاگ جا، باپ کہے گا بھاگ جا بھاگ جا. اس وقت اللہ کا رسول کہے گا امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر طریقہ زندگی اپنانا ہے تو اس کا اپناؤ جس کو اللہ نے محبوب بنایا، جس کے وجود کی قسم کھائی، جس کے شہر کی قسم کھائی، جس کو آسمانوں پہ بلایا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا. تجلی کہاں پڑی؟ کوہ طور پر. کوہ طور سے لوٹ کر پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، تو 40 دن ہوش نہیں آیا. اور یہاں کیا ہوا؟ بیت اللہ سے بیت المقدس 2 رکعت نماز، براق کو وہاں چھوڑا. جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف جو چلے تو اللہ نے حکم دیا 7 آسمان سجا دو، ہمارے حبیب آ رہے ہیں. 7 آسمان، جیسے یہاں کوئی صدر کی آمد ہو تو سڑکیں صاف ہو رہی ہیں، سڑکیں صاف ہو رہی، جھنڈیاں لگ رہی. کیا ہوا؟ صدر آ رہا ہے. یہاں کیا آ رہا ہے؟ حبیب اللہ آ رہا. 7 آسمان سجا دیے گئے کہ حبیب اللہ آ رہا ہے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سارے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، نیک نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اوپر جا کے سلسلہ ملتا ہے. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوئی اور عرش بھی پھر راستے کی چیز بن گیا. عرش بھی راستے کی چیز بن گیا. عرش سے بھی اوپر، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ بھی اٹھ گئے اور اللہ پاک سامنے. یا حبیبی اذن منی، اے میرے حبیب آگے آ جاؤ. ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام سہ نہ سکے اور یہاں ساری تجلیاں سامنے ہیں اور گفتگو ہو رہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرا بول تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. اوپر سے سلام آ رہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے. اب اس کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے. جسے اللہ سلام کرے آپ اسے کہیں کیا کریں، بات تو ٹھیک ہے پر قوم نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، خامد نہیں مانتا، بچے نہیں مانتے، رشتے دار نہیں مانتے. ان سب کو ٹی وی لگا کے آگ لگا دو کہ تم نہیں مانتے تو جاؤ جہنم میں، میں اپنے حبیب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو اس سے بڑا محسن کوئی نہیں. اتنی اونچی پرواز والا، اور ساری زندگی پتھر کھائے، ساری زندگی پتھر باندھے، اور جس دن آپ دنیا سے جا رہے ہیں اس زندگی آپ کے گھر میں جلانے کو تیل نہیں تھا. بیماری آئی 10 دن کے قریب، 1 تاریخ سے بیماری نے زور پکڑا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، کیونکہ جب آپ مرتے دم تک عدل نہیں چھوڑا، بیمار ہوئے، جس گھر میں فرماتے کل کس کی باری ہے، پھر جب وہاں چلے جاتے پھر پوچھتے کل کس کی باری ہے، تو اس سے سب نے اندازہ لگایا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو ساری بیگمات نے مشورہ کر کے یا رسول اللہ ہم سب اپنی باریاں معاف کرتی ہیں اور آپ حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے. تو اس پر آپ کو راحت ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف لائے. حضرت عائشہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ رکھ کے اب اللہ کو جان پیش کی ہے. اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت عبد الرحمان حضرت عائشہ کے بھائی، تو وہ مسواک کر رہے تھے، آپ نے یوں دیکھا
تو محسوس ہوا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا مسواک چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے لے کر اس کو خود اپنے منہ سے نرم کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب آپ کے منہ میں آپ کے ساتھ. یہ آخری چیز ہے جو آپ نے مسواک کیا ہے. اس کے بعد کام شروع ہو گیا. جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں, اجازت ہو تو آ جائیں. آ جائیں. اسرائیل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام سپرد ہوا ہے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی نہ آئندہ لینی ہے, لیکن آپ کے رب نے فرمایا تھا میرا نبی اجازت ہے تو جانا نہیں تو واپس آ جانا. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے اللہ نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا, نہ دے گا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں, جب تک رہیں آپ کو اجازت ہے, اور اگر جانا چاہتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب آپ اختیار فرمائیں. تو آپ نے فرمایا جبرائیل پہلے میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے ساتھ میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں. جبرائیل اسلام گئے واپس آئے. یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. تو اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. 3 دفعہ یہ آواز زور سے آواز آئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا کہ اوپر والوں کا ساتھ مانگ رہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے موت کو قبول کیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد وحی کا زمانہ ختم ہوتا. وہ زرین دور جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا آج اس کی انتہا ہو گئی. ادھر موت کا کام شروع ہوا, ادھر پھر آپ نے امت کو وصیت شروع کر دی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, جو موت کے جھٹکوں میں بھی اپنی امت کو نہ بھولے. ہم اسے گھروں میں بھول جائیں, ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا. اے میری امت نماز پڑھتے رہنا. بتاؤ کتنی عورتیں 5 وقت کی نمازی ہیں. اے میری امت غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نوکروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اے میری امت نماز نماز نماز, اور نوکروں سے اچھا سلوک, غلاموں سے اچھا سلوک. آخر دم تک امت کو نصیحت کرتے کرتے جب آواز اور دھیمی ہو گئی تو الفاظ سے الصلاۃ 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 یہ کہتے کہتے اپنے رب کے پاس حاضر ہو. تو آخری سانس تک اپنی امت کی خیر خواہی کو نہیں چھوڑا. اس کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ پر سخت تاری ہو. حضرت عمر نے تلوار نکال لی, جو کہے گا اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں. وہ مرے نہیں ہیں, وہ آسمان پہ گئے ہیں, ابھی واپس آ جائیں. ایک سختہ اور پاگل پن کی کیفیت. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے, بنت خاریہ کے پاس. وہاں اطلاع ملی تو دوڑے ہوئے آئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوپر ڈلی ہوئی اور آپ آخری آرام لے رہے. اب چادر کو جو منہ سے اتارا تو چہرہ نظر آیا, ماتھے کو چوما, قاصد کا حیم و میتا یا رسول. آپ ہر حال میں یا رسول اللہ زندہ ہیں, پاک ہیں. آپ ہر حال میں پاکیزہ ہیں, زندہ بھی اور موت کے بعد بھی. پھر وہاں سے فوراً مسجد میں آئے. دیکھا تو حضرت عمر شور مچا رہے, اللہ کا نبی نہیں مرا, وہ ابھی واپس آئے گا. اور ادھر صحابہ پاگلوں کی طرح بیٹھے. تو عمر بیٹھ جاؤ. انہیں بیٹھے, ممبر پہ چڑھے, پھر زور سے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھے تو حضرت صدیق نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ جل جلالہ فإن اللہ حی لا یضع. جو محمد کی پوجا کرنے والے تھے وہ جان لیں کہ آج اللہ نے اس کو بھی موت دی, اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہ قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ اللہ محمد بھی اللہ کا رسول ہے, اسے بھی ایک دن موت آئے گی. تو سارے صحابہ کو جیسے کرنٹ لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج آئی ہے. پھر پتا چلا کہ ہو اللہ کا رسول تو ہمارا ساتھ چھوڑ گیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دم دوڑی ہوئی آئی, یا ابتا لا کرب ابتا, ہے میرے باپ کا درد و غم. یا ابتا جنت الفردوس مأواہ, ہے میرا باپ جو جنت الفردوس میں چلا گیا. یا ابتا الی جبریل ننعاہ, اے جبریل ہم تمہیں بھی بتاتے ہیں کہ آج اللہ کا رسول ساری دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا.
اور اپنی وفات سے چند دن پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہا میرا تمہیں سلام ہو، اور جو میرے بعد آئے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ رہا ہے، میرے بعد آنے والی امت کو بھی میرا سلام پہنچا دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حق کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ زندگی مٹ چکی ہے، صرف نماز کو مسلمان سمجھتے ہیں، بے شک نماز بہت بڑا حکم ہے۔ پوری زندگی کوئی نہیں، اس پوری زندگی کو سیکھا جائے۔ شادیوں میں دیکھو، کیا یہ مسلمان عورت کی شادی ہو رہی؟ یہ مسلمان بچی کی شادی ہو رہی؟ یہ فاطمہ کی شادی کو دیکھو، جنت کی عورتوں کی سردار، مسجد میں نکاح، 2 مہینے کے بعد رخصتی ہو رہی، ہر تلی آئے یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے کا یقیناً ہو جائے۔ مغرب کی نماز پڑھی، حضرت فاطمہ گھر میں کام کر رہی، ام ایمن کو بلایا، ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتی 1 منٹ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری رخصتی ہونے والی ہے، نہ زور زیور، نہ جوڑا، نہ توڑا، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں، نہ باجا نہ گاجا، نہ بینڈ نہ باجا، نہ کوا نہ پرات، نہ گھوڑا، کچھ بھی نہیں، اور کپڑے بھی نہیں بدلے، انہی کپڑوں میں اپنے پاؤں پہ چل کے جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے مردوں کے سردار کے پاس رخصت ہو گئی، اپنے پاؤں پہ۔ ام ایمن ساتھ، اور خود بھی ساتھ نہیں گئے کہ چلو میں ہی چھوڑا ہوں، کالی سے کہہ دو یہ تیری امانت ہے، میں عشاء کے بعد آؤں گا، میرا انتظار کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن سے سب سے زیادہ محبت ہے، ان کا ولیمہ سنو، 1 گلاس دودھ سب کو پلایا، ولیمہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ کا ولیمہ سنو، خیبر کے سردار کی بیٹی، نکاح ہوا، ولیمہ کیا ہوا؟ کبھی آپ نے اپنی روٹی لے کے میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو غریبوں کی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کیوں شادیاں رکی پڑی ہیں؟ کہ زندگی آ گئی کو کافروں والی، تکلفات کفر ہے، سادگی اسلام ہے، محبتیں مٹ گئی، بھائی سے نہیں بولتا، میاں بیوی سے نہیں بولتا، بیوی میاں سے نہیں بول رہے، خواہشات کی غلامی۔ اور اللہ کے نبی کی معاشرت کیا ہے؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتحسن الى من اساء اليك۔ جو ظلم کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے درگزر کر دو، جو برا کرے اس سے اچھا کرو، جو نہ دے اس کو چل کے دو، جو نہ دے اس کو دو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برا بنے اس سے اچھے بنو۔ یہ نبوت کی معاشرت ہے جو گھروں سے ختم ہو چکی۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہوئے 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والے حضرت زینب، محبوب بیٹی کے قاتل، چچا حمزہ کے قاتل، محبوب صحابہ کے قاتل، سارے قریش سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ بولو میں کیا کروں؟ اب تلوار چلنی چاہیے تھی، لیکن اعلان ہو رہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی، لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ، میں اپنے بھائی نبی یوسف کی طرح جس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا میں نے تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ معاشرت مٹی پڑی ہے، ظالمانہ معاشرت ہے، انتقامی معاشرہ ہے، انتقامی معاشرہ۔ اس سب کو سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو سیکھنا اور اس کو لے کے پھرنا، ساری دنیا میں آواز لگانا، یہ اس امت کی محنت ہے۔ خود دین پہ چلنا اور اوروں کو اس کی دعوت دینا، عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں۔ ہمارا نبی آخری ہے، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، تو آپ کے اس مبارک اسلام کو، اس مبارک زندگی کو ساری دنیا میں، یہ ملتان میں اسلام کیسے آ گیا؟ یہ تو ہندوؤں کا بہت بڑا گڑھ ہے، سب سے بڑا مندر ملتان میں تھا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا مندر جب ملتان فتح ہوا ہے ملتان میں تھا۔ سارے ہندوستان سے ہندو اس کی یاترا کے لیے آتے تھے، یعنی اس کی عبادت کے لیے آتے تھے۔ اور کہاں سے محمد بن قاسم نکلا؟ شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے، صرف 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد بیوی کو چھوڑ کے نکلا، 18-19 برس کی عمر، اور 2.25 سال لگ گئے ملتان پہنچتے پہنچتے، اور کوئی ذاتی مطلب نہیں، ایک ہی مطلب ہے کہ ان کو کلمہ آ جائے، یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو محمد ابن قاسم کا تو گھر اجڑ گیا، لیکن ملتان والوں کو اسلام مل گیا، تو اس نے کوئی مہنگا سودا کیا ہے؟
کتنا زبردست سودا ہو گیا اس کا. اس نے کوئی سستا سودا کیا؟ کتنا مہنگا سودا ہوا اس کا. بے شک اس کی بیوی کے جذبات قربان ہوئے، لیکن 90 ہجری میں یہاں پہنچے. 90 ہجری سے لے کر 1420 ہجری کا جتنا مسلمان ہے اس ایک شخص کے کھاتے میں جا رہا ہے. وہ قیامت کو کیسی شان لے کر اٹھے گا. 2.25 برس میں یہاں پہنچا، اور 2.25 برس کے بعد وہ جو حکومت بدلی اور سلیمان آیا، اس کے ظلم کا وہ شکار ہوا اور اس کو یہاں سے قید کر کے واپس بھیج دیا گیا دمشق. اور وہاں اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ حجاج کا بھتیجا تھا. اس کو حجاج سے مر گیا پہلے، تو اس کا بدلہ سلیمان نے محمد ابن قاسم سے اس سے لیا اور اس کو واقف میں ایک خارجی کے حوالے کر دیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا. تو اس نے جاتے ہوئے پھر یہ شیخ درمیان میں جو جیلر تھا اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی کہ نکل جا، تو جوان ہے، اپنی بیوی کو جان نکل جا، تجھے پناہ ملنے کے لیے بڑی جگہ ہیں. کہ نہیں، محمد کی جان اتنی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے مسلمانوں کا خون ہو. ایک جان چلی جائے خیر ہے، اور جانے میرے لیے قربان نہ ہو. اور جب لے جا رہے تھے اباؤنی وائی فتن اباؤ یوم کریہۃ وسداد صغر، کیسے انہوں نے زبردست جو نوجوان کو ضائع کر دیا جو اسلام کی حدود کی حفاظت کرتا تھا اور اسلام میں مشقت کے وقت میں کام آتا تھا، ایسے کو انہوں نے ضائع کر دیا. تو ایک گھر محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا؟ یہ ختم نبوت کی محنت لے کر آئی. اس کی بیوی کا گھر اجڑ گیا، لیکن اس کو ملا کیا یہ سوچو. بہت سی عورتیں بھی اپنے خاندوں کو باہر بھیجتی ہیں مزید تعلیم کے لیے، بہت سی مائیں اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہیں مزید تعلیم کے لیے، صبر کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل بن جائے. کیا مستقبل ہے؟ موت تک. اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارا مستقبل بن جائے کہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں. مزے ہو گئے، جنت میں مل جائیں گے. بشیر ابن اقربہ کہتے ہیں میرے باپ ہجرت کر کے مدینہ، میری ماں مر گئی، میں اکیلا رہ گیا. اتنے میں احد کی لڑائی پیش آ گئی تو میرے باپ اس میں چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ چاچا، نہ تایا، اکیلی ہیں معصوم بچے. وہاں وہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. تو جب ان کو نہیں پتا، چھوٹے بچے، پتا چلا کہ لشکر واپس آ رہا ہے تو یہ بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے راستے میں بیٹھ گئے کہ میرا ابا آئے گا تو میں اس کو باہر جا کے ملوں گا تو میرا ابا خوش ہو جائے گا. تو جب یہ راستے میں بیٹھے، پہاڑی تھی چٹان، اس کے اوپر بیٹھ گئے، سارا لشکر گزر گیا، ابا نظر نہیں آیا. تو ان کا دل دھڑکا تو یہ بھاگ کے نیچے اترے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے تو بھاگ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے جو دیکھا بشیر کو تو یوں چھٹکے تو کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہیں، ان کا کیا بنا؟ تو حضرت بشیر کہتے ہیں فأعرض عنی بوجہہ، آپ نے مجھ سے منہ یوں پھیر لیا، سامنا نہیں کر سکے. جب یوں ہوئے تو میں پھر سامنے آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا بنا؟ مجھے نظر نہیں آئے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے مجھے، آپ رو رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا رو رہے ہیں تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے ابا نے کیا کیا. نہیں ہے، چلے گئے، شہید ہو گئے. فاجہشت بالبقاء، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرا کوئی نہیں رہا. تو آپ نے اٹھا لیا اور کہا بشیر اما ترضا ان یکون رسول اللہ اباک وعائشہ امک، بشیر آج کے بعد کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ راضی ہے؟ یا رسول اللہ میرا تو گھر پورا ہو گیا. اس معصوم بچے کو چھوڑ کے جانا کون سی شریعت ہے کہ جس کی ماں بھی زندہ نہیں، جس کا کوئی رشتے دار زندہ نہیں اور وہ اکیلی جان ہے، اس کی تربیت اس باپ کے ذمہ ہے. یہ اس معصوم کو چھوڑ کے جا کے مر رہا، شہید ہو رہا. کیوں؟ ختم نبوت، تبلیغ، دعوت، جہاد اس امت کو ملا، اس لیے جا رہا. اور اللہ کا رسول بجائے اس سے کہ بشیر اقربہ کو ڈانٹتے کہ دیکھو کتنا ظلم کیا، معصوم بچے کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ کہہ رہے ہیں بشیر آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، زمانہ ہوا ہم تبلیغ بھول گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. ایک زمانہ گزر گیا، پنجرے میں رہتے 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 نکلے تو اڑنے کی طاقت نہیں، اڑے تو اپنے چمن کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے. عورتوں نے سوائے کھانے پکانے اور بچوں کے پالنے کے اور کوئی غم نہ بنایا، اور مردوں نے سوائے کمائی کے اور کوئی غم نہ بنایا. جائے دین جہنم میں، ہماری بلا سے ہمارا گھر آباد رہے.
یہ کوئی امتی پناہ نہیں ہے. اس کو میرے بھائی اور بہنوں ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے مالک سے صلح کر لو اور اپنے حبیب سے صلح کر لو. جب موت آئے تو دونوں تم سے راضی ہوں، ورنہ برباد ہو جائیں گے. قبر کا پہلا جھٹکا سارے عیش بھلا دے گا اور قبر میں پہلا جنت کی ہوا کا جھونکا سارے غم بھلا دے گا. اور ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ اپنے ذمہ سمجھیں. تبلیغی جماعت کیا چیز ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت تبلیغ والا ہے. ہر مسلمان مرد عورت نماز پڑھنے کے ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج پیسے والے کے ذمہ ہے، زکات ذمہ ہے، تبلیغ بھی ہر ایک کے ذمہ ہے. دین پہ چلنا، دین کی دعوت دینا، اس کو سیکھنا. اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون بھائی بہن نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، کیونکہ عورتوں کا کمزور ہے، ان کا نصاب چھوٹا، 3 دن نقد، لیکن اپنے مردوں کے نام دیں 40 دن، 4 مہینے، سال، 7 مہینے، اور آپ کو سال بھی لکھاؤ، 7 مہینے بھی لکھائیں، 4 مہینے بھی لکھائیں اور چلا بھی لکھائیں. بولو بھائی کون اس کے لیے تیار؟ بولو. 3 دن کی جماعت کو مستورات کی نقد نکلے اور باقی چلے 4 مہینے کی جلدی جلدی نام دے دیں، پھر دعا کرا دیں. دیکھو بھائیو بہنوں، ایک بات تو آج سارے طے کر لیں کہ آج توبہ کر کے اٹھنا ہے. آج تک جو اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، یا اللہ میری توبہ. اور جو کچھ ہمارے گھروں میں نافرمانی کے ساتھ و سامان ہے، یا اللہ ان سے توبہ. یا اللہ وہ کریں گے تو چاہے گا. یہ تو سارے ہی کر لیں، پچھلے سب معاف ہو جائیں گے، سب. اور باقی نقد 4 مہینے، 40 دن، 3 دن. بھائی ہمیں ترجیح اس کو دینی ہے کہ جو کل سے مستورات کے ساتھ 3 دن کے لیے تیار ہو. اس کے لیے نام زیادہ دیں. پچھلے 4 مہینے کے ارادے دل میں رکھیں. کس چیز کی جماعت؟ ہاں، کب سے؟ اچھا بتائیں بھائی، 3 دن کے لیے مستورات کے ساتھ کون بھائی نقد تیار ہے؟ بدلنے کے لیے ہے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جانا اور پھر ان باتوں کا سننا اور کرنا. جو اعمال ہیں اسلام کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں. جو صحیح ایمان پہ آ جائے گا، جو صحیح ایمان پہ آ جائے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو ہر فساد سے نکال لے گا. جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی وہ فحاشی اور بے حیائی سے بچ جائے گا، اس وجہ. جس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو اللہ تقویٰ نصیب فرما دے گا. جس کا زکوٰۃ کا دینا ٹھیک ہو جائے گا اس کا مال اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اور اس کو بھی پاک کر دے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. یہ زکوٰۃ اور عشر دینے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو مال دیں میرے نام پر آپ ان کے لیے دعا کریں، صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا ان کے لیے بہت بڑے سکون کا ذریعہ بن جائے گی. تو ہر عمل کی ایک کافی ہے. ایسے یہ اللہ کے راستے میں جانے کا اثر یہ ہے کہ آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی اور جنت کا شوق لگ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کا رسول سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے ہم باری باری گاہے گاہے آپ بھی نکلیں، اپنی اپنی عورتوں کو بھی نکالیں. ایمان اور دین کا سیکھنا مرد و عورتوں پہ یکساں فرض ہے اور اس کو آگے پھیلانا دونوں کی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنی اس میں وسعت کے لحاظ سے اعتبار سے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہمارے بازار میں کوئی بے نمازی نہ ہو، ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. جس گھر کا ہر بچہ نمازی بن جائے گا اس گھر والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ جدا ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا. اور ہماری مستورات میں پردہ زندہ ہو جائے، جو اللہ کا حکم الگ ہے مستورات کے لیے. اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. یہ بات آپ غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ظاہر فرمایا کہ ان پر اللہ پر بہت بڑا الزام لگ گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، سب سے بڑا شرک. تو اللہ نے اس الزام کو دھونے کے لیے فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں. تو یہ نام اللہ نے واضح کیا قرآن میں. باقی آپ الف لام سے شروع ہوں اور والناس تک چلے جائیں، آپ کو کسی عورت کا نام نہیں ملے گا، نہ کسی نیک کا نہ کسی بد کا. زلیخا بری عورت ہے، بری عورت تھی، اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا. امراۃ العزیز کہہ کے بتا دیا، گورنر کی بیوی.
اور فرعون کی بیوی نیک عورت ہے. آسیہ اللہ نے اس کا نام بھی نہیں بتایا, امراۃ فرعون بتا دیا. اور نوح علیہ السلام کی, لوط علیہ السلام کی بیویاں کافر ہیں, اللہ نے ان کا نام بھی نہیں بتایا, امراۃ نوح اور امراۃ لوط کہہ دیا. اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بہت نیک ہیں, اللہ نے ان کا نام بھی نہیں بتایا. وجد من دونہم امرأتین تذودان وجاءت احداہما. تو اگر آپ قرآن میں غور کریں گے تو کہیں بھی کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے, اور ان کی میں نے وجہ بتا دی کہ وہ اس لیے نام آیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا. نہ کسی بری عورت نہ کسی اچھی عورت, اللہ تعالیٰ نے نام کو بھی چھپایا. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ